وہ کہہ رہے ہم نہیں کھدنے دیں گے، اور ادھر انہوں نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی اور کہا میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں، اپنے بدن پر اسلحہ سج کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں تو کھدواؤں گا، اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ بت کسی کو حکم دیتے نہیں، یہ حکم دینے والا کون ہے جس نے آرڈر دے کے ان سے کہا ہے کہ کھدواؤ؟ اب یہ جملہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عبد المطلب نے کہا میں تو کھدواؤں گا، اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے بدن پہ آ جاؤ، میں تو کھدواؤں گا۔ اور اتنا زیادہ جو اس معاملے پر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اس کا ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ بت حکم دیتے نہیں؟ وہاں کوئی بادشاہ تھا نہیں اس علاقے میں کہ جو کسی بادشاہ کا حکم آیا ہو، کسی سلطان کا حکم آیا ہو، کسی بڑے آدمی کا حکم آیا ہو۔ تو سوال یہ حکم کس دینے والا کون؟ اگر اس گھرانے والوں کا رابطہ اللہ سے نہیں تھا تو اس جملے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا۔ صاحب جب ان کے خاندان والے تلواریں لے کے آ گئے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کی توہین ہوگی وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے اور کھدائی وہاں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کافی مٹی وہاں سے نکل گئی تو ایسا لگا جیسے یہاں کے اوپر کچھ کنواں ہے، اس کے آثار ملے۔ کنویں کے چاروں طرف بناتے نہیں ہیں، پکا بناتے ہیں اسے، اس کے آثار ملے۔ اب تو لوگوں کو دلچسپی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب جناب جب وہ کنویں کے آثار ملے تو اب کنویں کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی۔ اب اور اس کے اور طرف نہیں کھود رہے، اب اس کے اندر سے اس کی صفائی شروع۔ صاحب تھوڑا ڈیپ جب وہ اس کے اندر اور گئے مٹی نکالتے ہوئے تو اس کے اندر سے سامان نکلنے لگے، تلواریں نکلیں، زرہیں نکلیں، 2 سونے کے ہرن نکلے، حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ نکلے، اور جب اور نیچے مٹی کھودی گئی تو وہاں سے پانی کے چشمے سوتے پھوٹے۔ اس واقعے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عبد المطلب اور ہاشم کی پیدائش سے 300 برس پہلے عرب میں ایک لڑائی ہوئی تھی۔ اس وقت مکے والوں کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ تبرکات کعبہ اگر ہم ہار گئے تو دوسرے لوٹ لے جائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا سورس جو تھا وہ زمزم کا چشمہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو یہ سورس آف لائف نہ ملے اور وہ اس سے محروم رہے۔ چنانچہ انہوں نے زمزم کے چشمے میں، کنویں میں وہ سب تبرکات کعبہ ڈال کے، اس پر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا تھا۔ لڑائی ختم ہو گئی، حالات کانٹروورسی کے، اختلافات کے بہت دنوں رہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز ویسے ہی ڈم پڑی رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ سب مر گئے جنہوں نے اس کو اس کے اندر بند کیا تھا، اور اب خالی اسٹوری یاد رہ گئی لوگوں کو کہ چشمہ بھی تھا یہاں اور پانی بھی تھا یہاں اور کعبے کے تبرکات بھی تھے یہاں، لیکن کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اس کا لوکیشن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ۔
عبد المطلب نے اپنی جوانی میں یہ کارنامہ کر دکھایا کہ زمزم کی بھی ڈسکوری کی عبد المطلب نے، اور عبد المطلب ہی نے ڈسکوری کی تبرکات خانہ کعبہ کی۔ یہ زمزم کا کنواں جو دوبارہ دریافت ہوا، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس جو پانی کی شارٹیج تھی وہ زمزم کے کنویں کے دریافت ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ اب جو تبرکات نکل کے آئے تو کافر پھر آئے، اس میں 2 سونے کے ہرن تھے، چمکتی ہوئی تلواریں تھیں اور لوہے کی فولاد کی زرہیں تھیں۔ تو عبد المطلب سے کہنے لگے، عبد المطلب کیا سب اکیلے لے لو گے؟ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ چلیے مزاج معلوم ہو گیا کافروں کا کہ پہلے مخالفت کرتے ہیں، جب کچھ مل جاتا ہے تو حصہ لینے آ جاتے ہیں۔ عبد المطلب ایک زبردست سردار تھے، انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، کہا بھائی ٹھیک ہے تمہارا بھی حصہ ہے، ضرور ہے، مگر بھائی دیکھو ایک بات سمجھ لو، یہ جو سینگ ہیں اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جو تبرک ہیں ان کا ہاں اس سے لے، کہ ٹانگ دو کعبے کی دیوار پر، وہ ٹانگ دیے گئے۔ کہنے لگے یہ سونے کے جو 2 ہرن ہیں یہ چڑھاوا ہے، اس کی کہانی بھی سن لیجئے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچوں کے کانوں میں پڑی رہیں تو اس سے بڑے فائدے پہنچتے ہیں۔ یہ 2 سونے کے ہرن جو تھے، یہ ایران میں ایک بادشاہ گزرا ہے، جو لوگ پرشیا کی ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھیں ان کو معلوم ہوگا، اردشیر بابکان نام تھا اس کا، ایران کا بادشاہ تھا اردشیر بابکان۔ اردشیر بابکان کو کوئی مشکل پیش آئی تھی تو اس نے اپنا آدمی بھیج کے کعبے میں منت مانی تھی، اس کی وہ مشکل حل ہو گئی، اور جو وہ چاہتا تھا اس کی مرضی کے مطابق اس کا کام ہو گیا۔ تو اس نے منت پورے ہونے پر 2 سونے کے ہرن بنوا کے چڑھاوے کے طور پر چڑھائے تھے۔ یہ چڑھاوا کعبے کی دیوار کے اوپر چڑھا رہا اس وقت تک جب تک رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے۔ ڈیٹ یاد رکھیے گا، جب تک رسول اللہ نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے اس وقت تک یہ چڑھاوا جو ہے یہ چڑھا رہا۔ لیکن رسول کی ہجرت کے بعد ابو جہل و ابو لہب نے مل کے سونے کا ایک ہرن چرا لیا، اور چرا کے شراب کے ایک ڈیلر کے ہاتھ بیچا، اور اس سے کئی بیرل شراب خریدی اس کے بدلے میں، اور وہ دونوں مل کے پی گئے۔ اس طریقے سے ایک ہرن تو ضائع ہو گیا۔ ایک ہرن اس وقت بھی تھا جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، تو جس وقت خانہ کعبہ میں بت شکنی ہونے لگی اور بت توڑے جانے لگے، تو بت تو پتھر کے تھے، ہرن سونے کا تھا۔ صحابہ کرام نے آن کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ہرن کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ چڑھاوا ہے اور اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، یہ بت نہیں ہے، جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہن دو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ ادا خانے میں چاندی کے علم ہیں، سونے کے علم ہیں، قوم غریب ہے. ارے صاحب اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ ڈم کیے ہوئے پیسے کو آپ رکھے ہوئے ہیں، چاندی کے علم یہاں سے وہاں تک لگائے ہیں، سونے کے علم لگائے ہیں، سونے کی کشتی رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غریب بچوں کی تعلیم میں خرچ کیجئے، فلاں میں خرچ کیجئے. بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو یہ سب منظر دیکھ کے، اور چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے. یہ اپنی جیب کا پیسہ بچانے کے لیے یہ ترکیب ہے، سمجھے آپ؟ یہ اپنی جیب کا پیسہ بچ جائے اور یہ پیسہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے. ارے صاحب اس میں کیا رکھا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ تو تعلیم میں ہی پیسہ خرچ ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی قوم. ان کو قوم کا درد اس وقت ستاتا ہے جب وہ اذا خانے میں تبرکات دیکھتے ہیں قیمتی قسم کے. عزیزان گرامی، یہ نظر ہوتی ہے اور جو چڑھاوا ہوتا ہے اس سے بولا نہیں جاتا، جیسے چڑھا ہوتا ہے ویسے ہی چڑھا رہتا ہے. یہ بڑی یہودی فکر ہے کہ اس میں سے بھی نوچ لو. سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ سرن سے نہ بولو، وہ چڑھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، وہ بت نہیں، جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہنے دو. چنانچہ وہ فتح مکہ سے لگا رہا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قریب قریب اس کے بعد بھی وہ کافی دن لگا رہا. سن 63 ہجری میں شہادت امام حسین کے 2 سال کے بعد جب یزید کی فوج نے مکے پر حملہ کیا ہے اور خانہ کعبہ میں آگ لگائی ہے اور کعبے کو لوٹا ہے، تو اس وقت یزید کی فوج اس رڈ کو لوٹ کے لے گئی. پھر نہ پتہ لگا کہ وہ کیا ہوا اور اس کو کون لوگ لے گئے. لیکن بہرحال یزید کی فوج کی لوٹ جب ہوئی ہے مکے میں، تو اس کے بعد سے جب دوبارہ وہاں پہ جا کے دیکھا گیا تو نہ وہ حرم تھا، اور کعبے کا پردہ بھی جل گیا تھا جو آگ لگائی گئی تھی خانہ کعبہ میں، اور حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ بھی جل گئے تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پار ہو جاتے. تو یہ ہے اس واقعے کی پوری کہانی. اب آئیے وہ 2 چیزیں جو بچی تھی وہ بھی سنا دوں اور اس کے بعد بات تمام کروں. کیا بچے؟ کیا زرہیں بچی اور تلواریں بچی؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ 2 چیزیں بچی، زرہیں ہیں، تلواریں ہیں، اور 3 دعوے دار ہیں. بھائی میں نے محنت کی ہے تو ایک حصہ میرا ہے، تم کلیم کر رہے ہو تو ایک حصہ تمہارا ہے، اور یہ گھر جو ہے ایک حصہ اس کا ہے. تو چیزیں 2 ہیں، حصے دار اس کے 3 بن رہے ہیں. لہذا قرعہ ڈال لو، جس کے نام جو نکل آئے وہ لے لے، جس کے نام کچھ نہ نکلے وہ صبر کرے، جھگڑا نہ کرے. ان کا ہاں بات ٹھیک ہے. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، تلواریں کعبے کے نام نکلیں، کعبے کی دیواروں پر ٹانگ دی گئیں. زرہیں عبد المطلب کے نام نکلیں، زرہیں عبد المطلب نے لے لیں. کفار کے نام کچھ نہیں نکلا، یہ خالی ہاتھ رہ گئے. حالانکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان زرہوں کو عبد المطلب نے نہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھا نہ بیچا، بلکہ کعبے کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا تھا تو اس کو گلوا کے اس لوہے سے کعبے کا نیا دروازہ بنوایا انہوں نے، جو کعبے میں لگایا. اس طریقے سے عبد المطلب کا دبدبہ اور شان نوجوانی میں دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئی. عزیزان گرامی، یہ خاندان رسالت ہے، یہ رسول کا گھرانہ ہے. یہی سب حسین کے اور علی کے اور آل رسول کے پرکھے، فور فادرز
اور بزرگ تھے جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنے نمایاں نقش چھوڑے، اور آج وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہمیشہ بیٹے کی تعریف یہ ہے کہ جو باپ کے نام کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کے نام کو زندہ کرتا ہے اور بیٹا باپ کی تاریخ کو آگے بڑھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے لیے فخر ہے۔ عزیزان گرامی، قربان جائیے حسین ابن علی پر، جنہوں نے قربانی دے کے اپنے پورے خاندان کی تاریخ کو زندہ کر دیا۔ آج جو یہ واقعات مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں، آج کبھی جناب ہاشم کا تذکرہ ہے، کبھی جناب عبد المطلب کا تذکرہ ہے، کبھی سیرت سرور کائنات بیان ہو رہی ہے، کبھی مولا علی کا کوئی کارنامہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ یقین مانیے یہ سارے کارنامے اور واقعے جو بیان ہوتے ہیں یہ سب مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں۔ اور مجلس کس کی ہے؟ حسین نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے سارے بزرگوں کے نام، ان کے کارنامے، ان کے واقعات، پورا اسلام، پورا قرآن، پورا مذہب اور پورا دین ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین ابن علی پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی، کل رات محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، آج محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی، دوسری رات آئی۔ آج کی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج راستے میں امام حسین کو حر کا لشکر ملا۔ پہلی محرم تھی جب حسین کو حر کا لشکر ملا، دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، پہلی محرم کو حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، سورج چڑھ چکا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ابھی آیا نہیں تھا، ہمارے وقت کے حساب سے غالباً دن کے 11 بجے کا وقت جیسے ہوتا ہے یہ وقت تھا کہ امام حسین کے کسی ساتھی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو اس سے دوسرے نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہم کسی بستی کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ دور کے اوپر ہمیں کچھ درختوں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اور ذرا دیر میں کہا کہ نہیں، ہمیں غلط فہمی ہے، بستی کے آثار نہیں ہیں، یہ لشکر آ رہا ہے جس کے نیزے اور پرچم ہیں جو دور سے ہم کو نخلستان کے درختوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جیسے جیسے لشکر قریب آتا گیا ویسے چہرے واضح ہوتے گئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لشکر آ رہا ہے، کوئی بستی نہیں۔ یہ حر کا لشکر تھا جو حسین کے لشکر کے سامنے آ کے رک گیا، مگر حالت یہ تھی کہ پیاس سے ان کی حالت خراب تھی، ہر ایک کی زبان پیاس کے مارے باہر تھی، پورا لشکر پیاسا تھا، ساقی کوثر کے لال سے دشمن کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ فوراً اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان کو پہلے پانی پلاؤ پھر ان سے بات ہوگی۔ پانی کی مشکیں کھلنے لگیں، ساقی کوثر کے لال کے دریائے سخاوت صحرا میں جوش میں آیا، ہر ایک کو پانی ملنے لگا۔ علی ابن طعان محاربی ایک شخص تھا، تاریخ میں اس کا نام یہی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا اور مجھے 2 بار پانی کی مشق دی گئی، مگر میں نے اس کو اس طرح گھبرا کے کھولا کہ سارا پانی زمین میں گر گیا اور میں پی نہیں سکا، میں اتنا بے حواس ہو رہا تھا پیاس کے مارے۔
تو ایک بزرگ سامنے کرسی پر بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے ایک مشق اتاری، اپنے ہاتھ سے اس کا تسمہ کھولا اور اس کے بعد بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا۔ جب میں سیراب ہو گیا اور میرے ہوش و حواس درست ہو گئے تو بعد میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، انہوں نے بڑی پیار سے مجھے پانی پلایا؟ تو اس نے کہا ارے تم ان کو نہیں پہچانتے، یہی تو حسین ابن علی ہیں، رسول کے نواسے، جنہوں نے تمہیں پانی پلایا ہے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی جب حسین اپنے دشمن کو پانی پلا رہے تھے، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کو پانی پلایا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانوروں تک کو پانی پلایا گیا۔ جب سب پانی پی چکے تو اب وہ وقت آیا کہ حسین کے لشکر میں ظہر کی اذان، اور امام حسین نے حر سے پوچھا کہ تو الگ نماز پڑھے گا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ حر کے دل میں محبت حسین کہیں پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ حر نے ظہر کی نماز حسین کے پیچھے ادا کی، اور نماز کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ تم نے ہمیں بلایا تھا اس لیے ہم آئے، اگر تمہیں ہمارا آنا پسند نہیں ہے تو ہم واپس چلے جائیں۔ ان کا اب یہ نہیں ہو سکتا، کہا تو مجھے کوفے جانے دو، کہا یہ بھی نہیں ہوگا، کہا مدینہ واپس جانے دو، کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ راستے کے جھگڑے پر تلوار چلے، ورنہ حق و باطل کی پوری لڑائی محض چند نوجوانوں کے کشمکش بن کے رہ جاتی۔ کہ اچھا تیسرا راستہ اختیار کیا جائے، نہ کوفے جاتا ہو نہ مدینہ۔ حسین کا قافلہ اس پہ چلنے لگا۔ یہ آج کی تاریخ تھی جو گزر گئی، یہ پہلی محرم کے واقعات ہیں، لیکن آج ہی حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، لیکن ہاں لشکر تو بھول گیا مگر ہماری جان نثاروں حر نے یاد رکھا۔ اور جب عاشور کا سویرا ہوا تو اپنے بیٹے کو لیے ہوئے حاضر خدمت امام ہو گئے اور آن کے قدموں پر سر رکھ دیا، حلی توبہ سیدہ کے لال، کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ ہماری جان نثار ہو جائیں اس پر جو عاشور کو صبح آن کے حسین کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ حسین نے عجیب انداز سے توبہ قبول کی، پیروں پر رکھا ہوا سر اٹھا کے سینے سے لگایا، یہ علامت تھی کہ توبہ قبول ہو گئی۔ ادھر توبہ قبول ہوئی، ادھر اس نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میرے لڑکے کو اجازت دیجیے۔ کسی نے کہا حر اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، ذرا مجھے بھی تو معلوم ہے کہ اولاد کا داغ کیا ہوتا ہے، داغ فرزند میں بھی تو دیکھوں۔ ہاتھ جوڑ کے امام سے اجازت لی، بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا، لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرا تو باپ کو آواز دی۔ قبل اس کے کہ باپ پہنچتا، جب حر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہیں، حر کے بیٹے کا سر زانو پر رکھے ہیں، رومال مبارک ہاتھ میں ہے، چہرے سے خاک و خون پاک کرتے جاتے ہیں۔ کانپنے لگا، یا ابا عبداللہ آپ آ گئے؟ کہا تو ہمارا مہمان ہے، ہم کیوں نہ آتے؟ یہ لیجیے، حسین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ حر نے ابا کے دامن گردانے، آستینیں الٹی۔ حسین نے حیرت سے دیکھا حر کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا میت لے جاؤں گا۔ کہا حر ہم کس لیے آئے ہیں؟ تیرے بیٹے کا لاشا ہم لے جائیں گے، کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے۔
میں کہوں گا اے ہو عصر عاشور کے قریب آؤ، ایک 18 برس کے جوان کی میت پڑی ہے، ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہے، کوئی کہنے والا نہیں مولا، کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا ہو۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان ابھی جو گفتگو چل رہی ہے وہ آیت کے پہلے ٹکڑے پر ہے، یعنی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ میں ان مومنوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن مومنوں کی نسل سے ہمارے رسول پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے، کیا خدمتیں تھیں ان کی، اور تاریخ نے کس طریقے سے دھاندلی کر کے ان کو کافر کہا جبکہ وہ مومن تھے اور ملت ابراہیمی کے پیرو تھے، اور خالی مومن ہی نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ اولیاء اللہ میں تھے، اور یہ وہ روحانی لوگ تھے جن کو نبوت اور رسالت تو نہیں ملی تھی، یہ بات صحیح ہے، مگر ان کی روحانیت کی وجہ سے ان سے ادھر کے رابطے تھے اور ادھر کے رشتے ان سے جڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، رسول اللہ کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب کے تعلق سے کہ کس طریقے سے انہوں نے نوجوانی کے زمانے میں تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی اور چاہے زمزم کو دریافت کیا، اور اس دن سے جس دن سے انہوں نے دریافت کیا ہے اس دن سے آج تک، آج کی ڈیٹ تک جب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں،
وہ کنواں، وہ چشمہ ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے، اور اس سال بھی جو حاجی آ رہے ہیں وہ زمزم کا پانی لے کے آئے، اور زمزم کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ غیر مسلم ایئر لائنز بھی ایک کین زمزم کے پانی کا فری میں الاؤ کرتی ہیں، جس کا ویٹ وہ چارج نہیں کرتے۔ آپ معلوم کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ معاملہ۔ یہ مسلم ایئر لائنز کی بات تو جاننے دیجئے، جیسے ایئر انڈیا ہے یا دوسری ایئر لائنز ہیں جو برٹش ایئر ویز ہے، یہ ایئر لائنز بھی زمزم کا ایک کین جو ہے یہ فری میں الاؤ کرتے ہیں حاجیوں کے لیے کہ یہ اس کو لے کے جائیں۔ تو آج تک جو زمزم کا پانی پی رہا ہے، کم از کم اتنا تو احسان مانے عبد المطلب کا کہ ان کے طفیل میں پی رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی تھی، اور اس وقت جو انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی تھی وہ آج تک ہے۔ اور مسلمان اس سال بھی جو حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہو کے آ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ زمزم کا پانی لا رہے ہیں، اور یہ جب لاتے ہیں تو یہ لا کے اپنے گھر میں رکھ نہیں لیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں اس کو بھر کے اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں بانٹتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی محترم ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اللہ کے گھر کا پانی ہے، لہذا بطور تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ ہمیں یہی بات بری لگتی ہے کہ جب زمزم کا تبرک بڑھتا ہے تو خوشی خوشی لے لیتے ہیں، جب محرم کا تبرک بڑھتا ہے تو اعتراض ہے۔ تو چاہے زمزم کی ڈسکوری ہوئی، اور یہ وہی زمزم ہے جو رسول کے جد بزرگوار حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمین پر چشمہ جاری ہوا تھا، اور آج تک اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی اہمیت برقرار ہے۔ اور ایک نکتہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی مسلمان کو اگر زمزم کا پانی ملتا رہے تو شاید وہ کسی اور پانی سے وضو کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے پاس 2 برتنوں میں پانی رکھا ہو، ایک میں زمزم کا پانی ہو، ایک میں بمبئی یا لکھنؤ یا کسی بھی شہر کا، دنیا کسی دریا کا، کسی چشمے کا، کسی کا پانی ہو، اور ایک طرف زمزم کا پانی ہو، تو مسلمان پریفر کسے کرے گا؟ صاحب یہ پوچھنے کی بات ہے، ارے اگر زمزم کا پانی اویلیبل ہے تو پریفر تو اسی کو کریں گے، زمزم کے پانی کو۔ تو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو جب تک زمزم کا پانی ملے گا وہ دوسرے پانی سے وضو نہ کرے گا۔ وہ یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہمیں جب تک کربلا کی مٹی ملے گی ہم دوسری مٹی پہ سجدہ نہ کریں۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یہ جناب عبد المطلب کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑا امپارٹنٹ واقعہ اور ہے،
وہ یہ ہے کہ انہوں نے نظر مانی خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کہ اگر اللہ مجھے 12 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مومن تھے کہ کافر تھے۔ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ 12 بیٹے عطا کرتا ہے تو پھر میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے بیٹے دینا شروع کیے، یہاں تک کہ بیٹوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی، اور جب بیٹوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی تو اس وعدے کے سچے انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ قربانی نئی قربانی نہیں ہے، ان کے دادا ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، لیکن دمبا آ گیا اور قربانی نہیں ہوئی۔ اسماعیل کی جان بچ گئی، دمبا آ گیا اور وہ قربانی اس وقت ملتوی ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں بھی جو جملہ کہا گیا وہ یہی کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس لیے فدیہ بھیج دیا کہ اب ذبح عظیم ہوگا۔ یعنی جیسے آپ کسی پروگرام کو یہ کہہ کے ملتوی کر دیں کہ ہم نے یہ پروگرام اس لیے ملتوی کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے، ہم اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے، اور خدا کی قسم عالم اسلام نے اہل بیت کی دشمنی میں وہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں جب کتابیں پڑھتا ہوں تو بعض وقت تو میرے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں کو، جن کے اندر اتنی سی تمیز بھی نہیں تھی کہ کسی بات کو ڈھنگ سے سوچ سکیں، کہ علماء اسلام کا ٹائٹل کس نے دے دیا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں چھوٹے بچے بھی اگر اس طرح کی بات کریں تو ہم کو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے، کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ حسین کی قربانی کو ذبح عظیم نہ کہنا پڑے، اس لیے علماء اسلام اس کے قائل ہو گئے کہ دمبا جو ہے اس کی قربانی ذبح عظیم ہے۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں، سن کے دماغ کے کسی گوشے میں ڈالے رہی ہے اس بات کو کہ دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم لکھنے والے علماء نے کیا لکھا ہے۔ کہنے لگے دمبا اس لیے عظیم کہا گیا کہ وہ جنت کا دمبا تھا اور جنت کی گھاس چرتا تھا خوب، لہذا جنت کی گھاس چر چر کے بہت تگڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت تگڑا تھا اور خوب چربی چڑھی ہوئی تھی اس پر، اس لیے قرآن نے اس کو عظیم کہا ہے۔ میں سمجھوں گا خدا سمجھے ان لوگوں سے کہ جن کی لذت کام و دہن اور شکم سے آگے بڑھی نہ فکر، وہ گوشت اور چربی اور کھانے پینے کے چکر میں رہ گئے۔ یہ قرآن ہے جہاں آدمی ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا، دو لفظیں ایک ساتھ رکھ دیں اتنی سی آیت میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ بھیجا، ادھر ذبح عظیم۔ عظیم و فدیہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ فدیہ ہمیشہ حقیر چیز ہوتی ہے، صدقہ جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ عظیم ہمیشہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو فدیہ ہوگا وہ عظیم نہیں ہوگا، جو عظیم ہوگا وہ فدیہ نہیں ہوگا۔
سمجھے آپ؟ عربی میں جس کو فدیہ کہتے ہیں، ہاں اس کو اپنی اردو میں صدقہ کہتے ہیں۔ کسی آدمی کا لڑکا بیمار ہے، یہ تو بڑی بات، آسان بات ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی لڑکا اچھا نہیں ہو رہا ہے، اس کا بخار اتر نہیں رہا ہے، آپ ایک جانور قربان کر دیجیے، بکرا ذبح کروا دیجیے، غریبوں کو کھلا دیجیے، انشاءاللہ بچے کو شفا ہو جائے گی۔ تو بچے کے شفا ہونے کے لیے بکرا تو ذبح ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بکرا پالے ہوئے ہوں بیمار ہو جائے تو یہ کہیے گا کہ لڑکے کو قربان کر دیے بکرا بچ جائے؟ ہمارا کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ اگر فدیہ ہے تو عظیم نہیں ہے، اگر عظیم ہے تو فدیہ نہیں ہے۔ کیسے جاہل ہیں یہ علماء اسلام، جن کو عربی گرامر کی ABCD نہیں معلوم اور دعویٰ ان کو عرب ہونے کا۔ ہم انڈین لوگ سمجھتے ہیں بے عربی میں ایک ایسا پریپوزیشن ہے جو 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 17 یوز ہیں۔ ایک یوز اس کا یہ بھی ہے کہ ریزننگ دیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں عربی گرامر پڑھانے نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ سنا دوں کہ بے ایک ایسا پریپوزیشن ہے عربی زبان میں جس کے 17 استعمال ہیں، اور 17 یوز میں، 17 استعمالوں میں ایک استعمال یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی ریزننگ دینا ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بے کا لفظ استعمال ہو، بے کا حرف استعمال ہوتا ہے وہاں۔ یہاں پر جو بے استعمال ہے وہ فدینا ہو بے ذبح عظیم، یہ بے ریزننگ دے رہا ہے۔ وہ فدینا ہو میں ایک بات پوری کر دی گئی، ہم نے اس کا فدیہ دیا۔ کیا چیز فدیے میں آئی؟ دمبا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسماعیل کا فدیہ کیا ہوا؟ دمبا۔ اسماعیل پر قربان کیا چیز ہوئی؟ دمبا۔ وہ فدینا ہو، ہم نے اس کا فدیہ بھیج دیا۔ وائی، کیوں؟ ریزننگ کیا ہے اس کی؟ بے ذبح عظیم، اس لیے فدیہ بھیجا کہ اب اس نسل میں ذبح عظیم ہو، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہو۔ اور ذبح عظیم سے مراد واقعہ کربلا ہے، جو اس کو رب عظیم نے عظیم کہا۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے، عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے لڑکے 12 ہو جائیں گے تو میں ایک لڑکا قربان کروں گا۔ 12 لڑکوں کی تعداد پوری ہوئی۔ عبد المطلب اپنے وعدے کے پکے اور سچے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اب 12 بیٹوں میں کس کو قربان کریں؟ تو لڑکوں کے نام پر قرعہ ڈالا گیا، 12 کے نام پر قرعہ ڈالا گیا کہ 12 میں سے کس کو قربان کریں۔ تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا، رسول اللہ کے والد۔ ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ کو قربان کریں گے۔ عبداللہ کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے بااخلاق اور سب سے زیادہ وجیح نوجوان تھے۔ عبداللہ کے نام نکلنے سے مکے میں صف ماتم بچ گئی، ہر گھر میں تلاطم ہو گیا۔ کیا عبداللہ ذبح ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ ذبح ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ قربان ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ ہم میں نہیں رہیں گے؟ ہر گھر میں صف ماتم بچ گئی یہ سن کے کہ عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلا۔ عبداللہ کی ننیال والے آئے، کہ عبد المطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی نظر پوری نہ کرو، لیکن ہمارا ایک سجیشن ہے، تم اب دوسرا ایک قرعہ ڈالو عبداللہ اور اونٹوں کے بیچ میں، کہ عبداللہ کے بدلے اونٹ قربان کر دیے جائیں تو بھائی نظر پوری ہو جائے۔
اگر یہ قرآن نکل آئے تو اونٹ قربان کر دو، عبداللہ بچ جائیں، اس لیے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں عبداللہ کی قربانی کو سن کے۔ عبد المطلب نے اس تجویز کو مان لیا، قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کے 10 اونٹ 10 اونٹ قربان کیے جائیں کہ عبداللہ قربان کیے جائیں۔ قرعہ نکلا عبداللہ، قبیلے والے آگے بڑھے، قوم والے آگے بڑھے، مکے والے آگے بڑھے۔ عبد المطلب 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹ۔ دوسرا قرعہ پڑا، عبداللہ 30، عبداللہ 40، 10 اونٹ بڑھتے گئے، 50، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 90، اور 90 اونٹوں کے اوپر جب قرعہ ڈالا گیا کہ 90 اونٹ قربان کیے جائیں کہ عبداللہ قربان کیے جائیں، قرعہ نکلا عبداللہ۔ یہ سمجھیے سانسیں رکی ہوئی تھیں، چہرے اترے ہوئے تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ قبیلے والے آگے آئے، مکے والے آگے آئے، رشتہ دار سب آگے آئے کہ عبد المطلب بس ایک بار آخری کوشش، اس کے بعد نہیں کہیں گے، ایک دفعہ اور 100 کے اوپر ڈال کے دیکھ لو، اگر اب بھی عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو پھر عبداللہ ہی کو ذبح کر دو، لیکن 100 اونٹوں پر ڈال لو ایک دفعہ قرآن، بس آخری کوشش ہے، اس کے بعد ہم تم سے نہیں کہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے عبد المطلب نے پھر قرعہ ڈالا، 100 اونٹ کہ عبداللہ، اب کی قرعہ نکلا اونٹ۔ مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر ایک کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، ہر ایک کے رخ پر بحالی آ گئی، مبارکبادوں کے شور بلند ہو گئے۔ ایک معلوم ہوا عید کا لمحہ ہے، عبداللہ بچ گئے، 100 اونٹ قربان ہوئے۔ یہ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، بتوں کی راہ میں قربان نہیں ہوئے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو رسول اللہ نے دادا کے اس فعل کو کنڈم نہیں کیا کہ میرے دادا مسلمان نہیں تھے ان سے غلطی ہو گئی، بلکہ رسول مقام فخر میں کہتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل جن کے گلے سے چھری پلٹی اور دوسرے عبداللہ جن کے گلے سے چھری پلٹی۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ سرور کائنات مقام فخر میں اکثر فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح ابراہیم اسماعیل اور دوسرے ذبیح عبداللہ۔ لیکن اندازہ لگائیے آپ کے ریٹ اب بڑھ رہا ہے۔ اسماعیل والا معاملہ ایک دمبے پر طے ہو گیا، لیکن عبداللہ والا معاملہ ایک دمبے پر نہیں 100 اونٹوں پر جا کے طے ہوا۔ اب اس کے بعد قرعہ نہیں ڈالا جائے گا، ذبح عظیم ہی ہوگا۔ یہ جناب عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے جو تاریخ کے اندر ان کی عظیم خدمات کے ذیل میں لکھا ہے۔ عبد المطلب کی زندگی میں تیسرا اور آخری کارنامہ جو عبد المطلب کے بڑھاپے کا کارنامہ ہے، جس سال حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ عبد المطلب کی زندگی کا آخری بہت شاندار اور بہت بڑا کارنامہ ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں ہے، اور اس کا سیاسی پس منظر بھی تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے
اس کے اندر ایک کشش ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے۔ یہ ایسے علاقے میں بنا ہے جہاں کا موسم سخت ہے، یا ایسے ملک میں ہے جہاں نیچرل بیوٹی نہیں ہے۔ جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور مکے کا آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ یورپ کے طریقے سے ہرا بھرا نہیں ہے۔ درختوں سے ہری بھری لہلہاتی ہوئی وادیاں، خوبصورت پہاڑ، جھرنے، چشمے، جیسے یورپین کنٹریز میں یا ہندوستان میں، کشمیر میں، ہماچل پردیش میں ٹھکانوں پر آپ دیکھیں گے، اور انڈیا میں بہت سے ٹھکانے، ایسا مکہ نہیں ہے۔ کعبہ جو عمارت ہے، اس کی عمارت میں بھی کوئی عمارت کے حساب سے بیوٹی نہیں ہے۔ جیسے تاج محل ہے کہ اس کو دیکھنے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، یا ایجپشین پیرامڈس ہیں، ان کو دیکھ کے آدمی حیرت کی تصویر بن جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر وہ مذہبی عظمت و جلال اپنی جگہ پر، مگر آپ کہیے کہ عمارت کے حساب سے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی دیکھتا رہ جائے، حیرت میں پڑ جائے۔ لیکن اس کے لیے ابراہیم کی ایک دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرح موڑ دے۔ تو چاروں طرف سے دنیا کا انسان کھنچ کے کعبے کی طرف آتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے پہلے سے ہے، پری اسلامک ٹائم سے۔ چنانچہ یہ جگہ جو تھی یہ عرب کا بزنس سینٹر تھا، اور سال میں یہاں 2 پروگرام ہوتے تھے، ایک حج ہوتا تھا اور ایک عمرہ ہوتا تھا۔ حج اسی زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں آج ہوتا ہے، وہی ڈیٹس تھیں۔ عمرہ رجب کے مہینے میں ہوتا تھا، یہ اسپیشل عمرہ۔ چھوٹا بازار رجب میں لگتا تھا اور بڑا بازار اس میں لگتا تھا، ذی الحجہ میں۔ اسی لیے رجب کے مہینے میں چونکہ قریب قریب کے لوگ آتے تھے، لہذا 1 مہینے لڑائی بند رہتی تھی عربستان میں، اور ذی الحجہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے، لہذا پہلی ذیقعد سے لڑائی بند ہو جاتی تھی، ذی الحجہ کے مہینہ بھر بند رہتی تھی، محرم میں بند رہتی تھی۔ تو یہ لوگ سوچتے تھے کہ محرم ختم ہوتے ہوتے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، پھر پہلی سفر سے لڑائیاں پھر شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے محرم الحرام، تو اکثر لڑکے پوچھتے ہیں اس میں حرام کیا ہے؟ وہ حرام حلال اس کا مذہبی سمجھتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تو محرم الحرام مطلب حرام اس لیے لگا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر لڑنا بھیڑنا حرام ہے، لڑائیاں حرام ہیں محرم میں، اس لیے اس کے ساتھ لفظ حرام لگا ہوا ہے۔ خیر، تو اس میں لوگ آتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یمن میں چاہا انہوں نے کہ بجائے مکے کے یمن سینٹر ہو جائے، وہاں انہوں نے کعبہ بنوایا، اور چاہا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، لیکن لوگ ادھر نہیں گئے، ادھر ہی آتے رہے۔ تو انہوں نے جھلا کے ایک فرضی افسانہ گڑھا
کہ ایک عرب آیا تھا، وہ ہماری عبادت گاہ کو گندہ کر گیا، وہ سب فرضی باتیں تھیں۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس کو نیست و نابود کر دیں اور اس کو مسمار کر دیں اور اس مکان کو ڈھا دیں، تاکہ جب یہ گھر نہ رہے گا تو کوئی طواف کرنے والا نہ رہے گا، تو کوئی آنے والا نہ رہے گا، تو لوگ ہماری طرف آئیں گے۔ اس خیال سے یمن کے بادشاہ نے اپنے سردار ابرہے کے سرکردگی میں ایک پوری آرمی بھیجی خانہ کعبہ کو گرانے کے واسطے۔ مکے والے باقاعدہ کسی ٹرینڈ آرمی سے مقابلہ کرنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ یہ قبیلے والے لوگ تھے، قبائلی لڑائیاں لڑا کرتے تھے، 100-200 ادھر سے 100-200 ادھر سے، لیکن کسی باقاعدہ حکومت کی آرمی کا مقابلہ کریں یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ نہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹس تھے، نہ ان کے پاس وہ ٹریننگ تھی، نہ ان کے پاس اتنے آدمی تھے، وہ تمام چیزیں نہیں تھیں کہ باقاعدہ کسی کنٹری کی آرمی کا یہ مقابلہ کر سکیں، یہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ ڈھانے کے واسطے ابرہے کا لشکر آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ مکے والوں نے اپنے جان کے خوف سے شہر چھوڑنا شروع کیا۔ اور جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان میں کیوز ہیں، تو یہ لوگ نکل نکل کے ان کیوز میں جا کے بیٹھ گئے، اور ادھر یہ اطلاعات آنے لگیں کہ اس کا لشکر مکے کے باہر آ گیا ہے۔ مکے کے باہر چراگاہ تھی، اور چراگاہ میں عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ چلا کرتے تھے۔ ان کا لشکر جب آیا تو ان کے لشکر نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب نے یہاں سے ان کے سردار کو میسج بھیجا کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جا سنیے گا، اس نے ٹائم دیا ملاقات کا، کہا کہ فلاں وقت آ جائیں وہ، اور ادھر اس نے ایک خیمے میں دربار لگایا۔ دربار کی سچویشن یہ تھی کہ مین تو اس نے تخت بچھوایا ایک، اس تخت پر تو خود بیٹھا، اور جتنے درباری اس کو بٹھانا تھے اتنی کرسیاں لگوائیں گن کے اس نے۔ اگر وہ چاہتا تھا کہ 100 آدمی اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس نے گن کے 100 کرسیاں لگوائیں، ایک کرسی بھی ایکسٹرا نہیں۔ اور اس نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر آن کے بیٹھ جانا، اور جب قریش کا سردار آئے تو خبردار کوئی اس کی تعظیم کو نہ اٹھے اور کوئی اپنی کرسی نہ چھوڑے۔ وہ اس تخت کے سامنے کھڑے کھڑے بات کرے گا مجھ سے اور میں اس سے بات کروں گا۔ کوئی آدمی اپنی کرسی نہ چھوڑے، وہاں کرسی ایکسٹرا تھی نہیں، وہ خود تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کو ٹائم دیا، کہا آئیے۔ عبد المطلب چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک جلالت و ہیبت ملی تھی، جیسے ہی اس کے خیمے میں داخل ہوئے سب سے پہلا شخص جو تعظیم کو اٹھا وہ خود تھا۔ جب وہ تعظیم کو اٹھا تو ظاہر ہے کہ درباری کیسے بیٹھے رہ جاتے، درباری بھی سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایکسٹرا کرسی تھی نہیں، اب یہ بیٹھے کہاں؟ نتیجہ کہ وہی تخت جو بچھا ہوا تھا اس کے لیے، اسی پر وہ ایک طرف کھسکا، کہا یہ تشریف لائیے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر سب درباری بیٹھے ہیں اور ایک تخت پر 2 آدمی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک ان کا سردار ہے اور ایک عبد المطلب۔
یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ جا کے بیٹھے وہاں، اور جانے کے بعد اس نے کہا کیسے تشریف لائے، کیا بات ہے؟ تو ہم نے بڑے سمپل انداز میں بڑی سادگی سے کہا کہ تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ بھائی میرے اونٹوں کو چھوڑ دے۔ وہ یہ سن کے اچھل پڑا، ایک دم حیران رہ گیا۔ وہ سر سے پیر تک ان کو دیکھنے لگا، وہ اپنی حیرت کو کنٹرول نہیں کر سکا، چھپا نہیں سکا۔ کہنے لگا ہاں، ارے آپ کا جیسا بڑا سردار، اس شاندار انسان، تعجب ہے کہ آپ 4 اونٹوں کے لیے آئے میرے پاس، اور جس گھر کے متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے۔ آپ جس گھر کے متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے، اور 4 اونٹوں کے لیے آپ میرے پاس دوڑے آئے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کس ٹائپ کے آدمی ہیں۔ یہی کہلوانا چاہتے تھے، ورنہ جو 100 اونٹ کاٹ کے قربان کر دے، کھلا دے، اس کو پرواہ کیا ہے؟ یہی اس سے کہلوانے کے لیے گئے تھے۔ اور جب اس نے وہ بات کہہ دی کہ آپ کا ایسا شاندار سردار اور 4 اونٹوں کے لیے آیا، تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں تو مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، گھر جس کا ہے وہ بچائے گا، جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ اب سمجھے آپ، اب بھی کہے جائیے گا کہ ابو طالب کافر تھے، عبد المطلب کافر تھے، کہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ اور عزیزان گرامی، جس کا گھر تھا اس نے بچا لیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بہت دل سے پسند ہے، اور میں اس کو ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، اور مجلسوں میں نے بمبئی میں بھی کئی دفعہ پڑھا ہے۔ اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ جیسے کعبہ محترم ہے ویسے ہی حسین کی عزاداری محترم ہے۔ تو جو عزاداری پہ حملے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے گی۔ عزاداری تو کعبے کی طرح ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ بچائے گا۔ ہمیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی رہتی ہے کہ یہ ماتمدار جو ہیں ان کو کوئی پکڑ نہ لے جائے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ گفتگو یہاں پر تمام ہو گئی۔ عبد المطلب جو کہلوانا چاہتے تھے وہ کہہ لیا اس سے، اور جو خود کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رات آئی جس کے سویرے کعبے پر حملہ ہونے والا تھا۔ قرارداد کے مطابق، اس کی اسکیم کے مطابق، وہ رات آئی جس کے سویرے کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے والا تھا۔ جو لوگ مکے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ویلی ہے، یعنی چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے نیچے۔ آج پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے عمارتیں بن گئی ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ آپ دماغ سے ان بلڈنگوں کو ہٹائیے تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑیاں ہیں اور نیچے آبادی ہے اور خانہ کعبہ ہے۔ وہ رات جب آئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اپنا سارا سامان لے کے مکے سے باہر چلے گئے، یہاں تک کہ جو پیٹس تھے، پالو جانور، وہ بھی لوگ لے گئے۔
کسی کے یہاں طوطا پلا ہوا ہے تو اپنا طوطا لے گیا، کسی کو مرغیاں پلی ہیں تو اپنی مرغیاں لے گیا، کسی کے یہاں بکری پلی ہے تو اپنی بکری لے کے چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلی ہے تو بلی لے گیا اپنی، مطلب یہ وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ اور اس رات جس کو سویرے کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے والا تھا، مکے شہر میں صرف سانس لینے والے 2 آدمی تھے، ایک عبد المطلب عرب کا بوڑھا سردار، اور دوسرے اس کا جوان بیٹا ابو طالب۔ صرف 2 آدمی اس رات مکے کے اندر موجود تھے، باقی سارا شہر خالی ہو گیا تھا، نہ آدمی تھا کوئی مکے کے اندر، نہ جانور تھا کوئی مکے کے اندر، کوئی نہیں تھا۔ عبد المطلب اور ابو طالب صرف تھے، یہاں تک کہ سویرا ہوا، دونوں گھر سے نکلے، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کتنا اطمینان تھا، کتنا اعتماد تھا، کتنا کانفیڈنس تھا، یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کتنا زیادہ ان کے اندر اعتماد و اطمینان تھا۔ لیکن خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی وہاں پر نہیں تھا، اور اب یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ سارا شہر بھاگ گیا، صرف یہ 2 باپ بیٹے کھڑے رہ گئے۔ اسی دن سے ہم سمجھ گئے کہ میدان چھوڑ کے بھاگنا اس خاندان کا چلن نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے، یہ میدان چھوڑ کے ہٹنے والے لوگ نہیں۔ کہ ایک مرتبہ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے کہا کہ بابا، ادھر کی پہاڑی کی طرف سے مجھے ہاتھیوں کے سر دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہاتھی لائے تھے، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، یمنی فوج کے ساتھ ہاتھی تھے، اس لیے کہ انڈیا میں ہاتھی ہوتے ہیں، وہ انڈیا سے لے جاتے تھے۔ افریقن ہاتھی پالو نہیں ہوتا، وہ جنگلی رہتا ہے، لیکن انڈین ہاتھی جو ہے وہ پالو ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آرمی میں، چونکہ انڈین آرمی میں ہاتھی رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی آرمی میں ہاتھی رکھے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے ہمیں ہاتھیوں کے سر ابھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کالے کالے پہاڑ اور کالے کالے پہاڑوں کے پیچھے سے کالے کالے ہاتھیوں کے سر ابھر رہے ہیں، ذرا منظر تصور کیجئے گا دماغ میں۔ اور 2 آدمی اطمینان و اعتماد کا پیکر بنے ہوئے سامنے کھڑے ہیں، جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا، آسمان پر غور سے دیکھو، کچھ دکھائی دیتا ہے؟ یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، بڑھاپے میں آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو اکثر جوانوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو۔ تو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا ذرا آسمان پر دیکھو، نظر دوڑاؤ، دیکھو کچھ تمہیں آسمان پر دکھائی دے رہا ہے۔ اور بیٹے نے ایک دفعہ پوری غور کی نظر آسمان پر ڈالی اور ایک طرف اشارہ کیا، کہا بابا ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے، ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ بس جیسے ہی بیٹے نے یہ بات کہی، یہ تاریخ کی دھاندلیاں ہیں عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں ان کو دکھائی نہیں دیتی کتابوں کے اندر۔ ہم بھی اپنے دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں، کتابی میں پڑھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن علماء اسلام اتنے بھولے ہیں کہ یہ واقعات پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں۔ غور سے دیکھا
کہا بابا ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے. بس جیسے ہی بیٹے نے کہا ادھر سے کوئی ابر آتا دکھائی دے رہا ہے، باپ نے بڑے اطمینان سے کہا الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. کہ الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. اور یہ کہتے کہتے ایک دفعہ وہ ابر جو تھا، جو دور سے بیٹے کو ابر دکھائی دے رہا تھا، وہ ابر نہیں تھا، وہ چونکہ دور تھا ذرا، لہذا وہ دور سے کالا ابر سمجھ میں آ رہا تھا. جیسے وہ قریب آیا اس ابر نے ڈائیو ماری تو معلوم ہوا وہ ابر نہیں ہے، وہ ابابیلیں ہیں، وہ ابابیلیں ہیں. اور قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے. اب میں اس کے لیے آپ کو کیا سناؤں؟ آپ قرآن مجید کے اندر سورہ پڑھ لیجئے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قرآن مجید میں سورہ موجود ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی مکاریوں کو رسوائی سے ہمکنار نہیں کر دیا؟ اور ابابیل نے اپنے پنجوں میں اور چونچ میں اٹکریاں لیے ہوئے، زیادہ طاقت استعمال نہیں کی گئی. جس کے سر پہ اٹکری گری بس توڑتی بھی نکلتی چلی گئی. ایک ہی اٹکری میں ہاتھی بھی اور سوار بھی دونوں ختم. اب پوزیشن کیا ہو گئی؟ فجعلہم کعصف ماکول. ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ بلاغت قرآن ہے. بھوسا تو خود ہی بھوسا ہوتا ہے، لیکن چبایا ہوا بھوسا کہہ کے اس کو اور زیادہ اس کی بربادی کی طرف اشارہ کر دیا. وہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ خانہ کعبہ کو پروٹیکٹ کیا ہے اللہ نے، لیکن یہ ابو طالب کے، عبد المطلب کے بڑھاپے کا کارنامہ ہے. بات اب کل آگے بڑھے گی. اب مجھے اپنے بیان کے دوسرے حصے کی طرف بھی آنا ہے. یہ تو ابھی پہلے ہی ٹکڑا چل رہا ہے، لیکن بہرحال بات کل آگے بڑھے گی. آج تو مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور تاریخ جب پڑھیے آنکھیں کھول کے پڑھیے، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیے. یہ واقعہ اس سال کا ہے جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں. سورہ فیل مکے میں نازل ہوا ہے، یعنی واقعے کے 50 برس کے اندر نازل ہوا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا. واقعے کے 50 برس کے اندر نازل ہوا ہے. پچاس برس کا فاصلہ اور ڈسٹینس بہت نہیں ہوتا. قرآن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے جو قصے ہیں، ان کے لیے کوئی دشمن اسلام کہہ دے کہ ارے یہ تو یوں ہی ہے، کسی نے دیکھا ہے. لیکن یہ پورا واقعہ جو بیان کیا قرآن مجید نے سورہ فیل میں، یہ آنکھوں کا دیکھا ہے مکے والوں کی. 40 برس کے سن میں حضور نے اعلان رسالت کیا ہے.
52 برس کے سن میں ہجرت فرمائی ہے، تو یہ 52 برس کے اندر کا معاملہ ہے۔ 52 برس مجھے بمبئی میں مجلس پہنچتے ہو گئے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو 52 برس کے اندر کا بمبئی کا کوئی قصہ ہو اور کوئی جھوٹ بیان کرے اور میں محرم میں موجود ہوں، میں کہہ دوں گا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، میں تو تھا۔ تو معلوم ہے کہ 52 برس پرانے قصے کو یا 52 برس سے کم کا جو قصہ ہو اس کو آدمی جھوٹ نہیں بیان کر سکتا۔ تو کعبے پر جو ہاتھیوں کا حملہ ہوا اور جو ان پر پتھر برسے اور جو وہ چبایا ہوا بھوسا ہو گئے، یہ وہ کہانی نہیں ہے 400 برس پہلے کی، 1000 برس پہلے کی، 5000 برس پہلے کی کہ کس نے دیکھا ہے۔ وہاں دیکھنے والے موجود تھے، اگر واقعہ غلط ہوتا تو کافر ادھم کر دیتے، ایسا نہیں تھا، ہم تو خود تھے۔ تو جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں اس سال کعبے پر جب ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو اللہ نے کعبے کو بچایا، اور رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 52ویں برس، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 52ویں برس جب یزید کی فوج نے حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر نہیں بھیجا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ہی کعبہ ہے اور ایک ہی اللہ ہے۔ جب ابرہے کا لشکر گرانے آ رہا ہے کعبہ تو اللہ مدد کے لیے بھیج رہا ہے لشکر، اور جب یزید کا لشکر گرانے آ رہا ہے تو مدد کو نہیں بھیجتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کے لیے فدیہ آ گیا، حسین پیارے ہوتے تو فدیہ نہ آ جاتا، اب میں کہتا ہوں وہاں تو دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، کعبہ تو وہی ہے۔ اس دن کعبہ پیارا تھا جو آپ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا، اور اس دن کعبہ پیارا نہیں تھا جب یزید کا لشکر خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسا رہا تھا اور پتھر برسا رہا تھا اور بمباری کر رہا تھا، جس سے کعبے کی دیوار گر گئی، کعبے کا پردہ جل گیا، تبرکات کعبہ جل گئے، کعبے کے چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حضران گرامی، اگر اس وقت کعبہ گر جاتا تو اسلام آیا نہیں تھا، رسول نے اعلان رسالت کیا نہیں تھا، دین کو نقصان پہنچ جاتا، لہذا کعبے کو بچایا گیا۔ اگر اس وقت کعبے کے لیے لشکر بھیج دیا جاتا تو ظالم کا چہرہ بے نقاب نہ ہوتا، لہذا کوئی مدد کے لیے لشکر نہیں بھیجا گیا۔ معلوم اللہ کی پالیسی اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اگر جان دے کے دین کی حفاظت ہو تو جان دے کے کی جائے گی، اگر جان بچا کے دین کی حفاظت ہو تو جان بچا کے کی جائے گی۔ یہ بات کل آگے بڑھے گی، آج بات یہیں پر تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ محرم کی تیسری رات آ گئی ہے، آہستہ آہستہ اضحیٰ کے دن آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا، چلتے چلتے گھوڑا رکا، امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا گھوڑا بدلا، کہتے ہیں 6 گھوڑے بدلے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ 6 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا نینوا بھی کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں شت فرات بھی بعض لوگ کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ گھوڑے سے اتر پڑے، جھک کے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اس کو دیکھا،
اور سونگھا، اور اس کے بعد جیب سے مٹھی خاک کی نکالی، دونوں مٹیوں کا رنگ ملایا، دونوں کو بار بار سونگھا، دونوں کا رنگ بھی ایک تھا، دونوں کی خوشبو بھی ایک تھی، دونوں ہاتھوں سے خاک وہیں پھینک دی اور آواز دی، بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہو گیا، بھیا عباس یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہماری حتیٰ کی حرمت کی جائے گی۔ حسین مصائب کربلا بیان کر رہے ہیں، چاہنے والے جمع ہیں، پتہ نہیں سیدانیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں، لیکن خیمے وہاں کے اوپر لگا دیے گئے۔ حضرت عباس نے چاہا کہ خیمے دریائے کنارے لگیں، اس لیے کہ جنگی نقطہ نظر سے وہ جگہ بہتر تھی، لیکن دشمن نے کہا ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے۔ حسین نے یہ نہیں چاہا کہ خیمے کی جگہ کے ایشو پر تلوار چل جائے، جو بعد میں تاریخ لکھے کہ فوجی بھی جاہل تھے اور حسین کے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے تلوار چل گئی۔ وہ تلوار جو حق و صداقت کے لیے چلنے والی ہے، وہ تلوار جو دین کی زندگی کے لیے چلنے والی ہے، وہ خیموں کی جگہ کے لیے نہیں چلے گی۔ حسین نے کہا بھیا عباس خیمے ہٹا دیں۔ جلتی ریتی پر خیمے برپا کیے گئے، دریا سے دور خیمے برپا کیے گئے، لیکن آج کربلا آباد ہو گئی۔ زمین کربلا پر حسین پہنچ گئے، وعدگاہ پر پہنچ گئے، کربلا آباد ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ یہ مٹی حسین کے گھر میں ہمیشہ سے تھی۔ جب چلنے لگے تھے تو جناب ام سلمہ کے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، تو بی بی نے پوچھا تھا بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا تھا نانی جان عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ تو فرمانے لگی کہ بیٹا حسین نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا کو کہتے سنا ہے کہ میرا حسین زمین عراق پر شہید کر دیا جائے۔ سر جھکایا، کہا سوچئے نانی جان، جب میرے نانا نے فرما دیا تو کیا میرے نانا کے فرمائے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے نانا جان کچھ فرما دیں وہ نہ ہو؟ بی بی ام سلمہ رونے لگی، کہا بیٹا تمہارے نانا مجھے تمہارے قبر کی خاک دے گئے۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، یہ بات بھی میرے علم میں ہے۔ یہ کہا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک نکال کے دی، کہا اس کو بھی اسی خاک میں شامل کر لیجئے۔ لیجیے حسین چلے گئے، بی بی ام سلمہ نے حسین کی دی ہوئی خاک بھی اسی خاک میں شامل کر لی جو خاک رسول اللہ دے گئے تھے، اس لیے کہ اطلاع دے گئے تھے کہ ام سلمہ جب میرا حسین مار ڈالا جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی، یہ مٹی نہ رہے گی۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حسین جب سفر پر چلے گئے تو میں ہر نماز کے بعد اس شیشے کو دیکھتی تھی اور اس کے اندر خاک موجود تھی، میں اپنے دل کو تسلی دیتی تھی میرا حسین خیریت سے ہے۔ یہاں تک کہ آسمان پر محرم کا چاند نکلا، کہتی ہیں میرا اضطراب بڑھنے لگا، مگر میں ہمیشہ خاک کو دیکھتی تھی، خاک اپنی اصلی حالت میں رہتی تھی، میرا دل اطمینان سے ہو جاتا تھا حسین خیریت سے ہیں۔ یہاں تک کہ محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی، کہتی میرے دل کا اضطراب بہت بڑھ گیا، میں بار بار شیشے کو دیکھتی تھی مگر شیشے میں خاک موجود تھی۔ فرماتی ہیں کہ عصر کے وقت مجھے نیند آ گئی، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ سر پر امامہ نہیں ہے، دوش پر ردا نہیں ہے، سر اقدس پر خاک پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا میں نے یہ حال دیکھ کہ یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ تو رونے لگے، کہا ام سلمہ میرا حسین مار ڈالا گیا، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں اب جو میری آنکھ کھلی میں نے شیشہ دیکھا تو خون تازہ جوش مار رہا تھا، کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی، ہائے میرا حسین مار ڈالا گیا، ہائے حسین شہید۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجنے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ابھی آیت کے پہلے ٹکڑے پر چل رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ وہ مومنین کون ہیں جن پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان میں سے اللہ نے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان میں جناب ہاشم ہیں، جناب عبد مناف ہیں، رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، جنہی میں سے ایک رسول اللہ بھی تھے۔ جناب عبد المطلب تک کل بات پہنچی تھی اور ان کے واقعات اور ان کے کارنامے میں نے آپ کو سنائے تھے۔ جناب عبد المطلب کے بہت سے بیٹے تھے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن حضرت رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی میں اور اپنے صفات اور اپنے کیریکٹر میں پورے عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کے متعلق تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ کئی کنٹریز تھیں، جن میں حجاز، جس کو آج آپ سعودی عرب کہتے ہیں، عراق، سیریا، اسی میں جارڈن اور اسرائیل بھی شامل ہے پرانے سیریا میں، اور ادھر یمن، اس پورے علاقے میں اتنا خوبصورت آدمی نہیں تھا۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جب سفر میں جاتے تھے تو کبھی کبھی منزلوں پر ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی، اور محض لوگ اس لیے جمع ہوتے تھے کہ وہ آن کے جناب عبداللہ کی زیارت کریں کہ وہ اتنا خوبصورت انسان بھی ہو سکتا ہے اور اتنا حسین انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ تھے، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ جانے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی
اور یہ عین عالم شباب میں اپنی شادی کے چند دنوں کے بعد، جبکہ حضور سرور کائنات کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو غم میں تڑپتا چھوڑ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی رحلت کے بعد حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، اور دادا نے اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہ دوسروں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ نہیں۔ گھر والے جانتے تھے، خاندان والے واقف تھے کہ یہ کون شہزادہ ہے جو آیا ہے گھر میں اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ غیروں کی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ عمر ابو النصر ایک رائٹر گزرا ہے مصری، اس نے اپنی کتاب سید العرب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شام کو سپہر کے وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ایک چادر بچھائی جاتی تھی، اور اس چادر کے اوپر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب بڑی شان کے سردار تھے اور بڑے روبداب کے آدمی تھے۔ چادر بچھائی جاتی تھی، چادر پر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اور تو اور عبد المطلب کے بیٹوں میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس چادر پر پیر رکھ دے۔ جو چادر عبد المطلب کے لیے بچھتی تھی، ادھر ادھر کے آدمی تو الگ رہے، خود ان کے بیٹوں میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان کی چادر پر پیر رکھ دے جس پر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے۔ لیکن جب ان کا یہ کمسن پوتا آتا تھا تو عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف کھسکتے تھے، جہاں بیچ میں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر اپنے پوتے کو بٹھاتے تھے، اور خود ایک سائیڈ میں بیٹھ جاتے تھے۔ دیکھیے، محبت ہوتی ہے بچے سے، یہ بات الگ ہے۔ دو چیزوں کا فرق کیجیے کہ یہ پوتا تھا، یتیم تھا، دادا بہت چاہتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ایسا خوبصورت بیٹا جس کا مر جائے اور یادگار میں ایک پوتا چھوڑ جائے اس سے محبت ہوگی، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن زندگی ہم نے بھی برتی ہے اور آپ نے بھی برتی ہے۔ تو کتاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی پڑھی ہو، ہم نے نہ پڑھی ہو، لیکن زندگی میں کوئی راز ایسا ہو کہ آپ کو معلوم ہو ہمیں نہ معلوم ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ احترام اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جو اختیار کر رہے ہیں جناب عبد المطلب، یہ محبت والا طریقہ نہیں ہے، یہ احترام والا طریقہ ہے، اور احترام اسی کا ہوتا ہے جس کی عظمت پیش نظر ہو۔ تو اگر ابو طالب واقف نہیں تھے، عبد المطلب واقف نہیں تھے، تو اپنے اس ننھے پوتے کا احترام کیوں کرتے تھے؟ یہ جناب عبد المطلب تھے جو اپنے پوتے کو کلیجے سے لگائے رہتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد عبد المطلب کی رحلت کا وقت بھی آیا، اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو دو چیزیں سونپی، ایک مکے کی سرداری اور ایک کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی حضور سرور کائنات کی پرورش۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کے